نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، عملیات کے شعبے سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو کو لے کر، جس سے کہ جو لوگ عملیات کے شائق ہیں تو عملیات میں دوسری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پرہیز ایک خاص چیز ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر کسی کو صحیح اس کا طریقہ، صحیح اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس کی جو محنت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک عامل ہو یا ایک عام انسان ہو، کوئی عام انسان ہے اگر وہ بھی کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور اگر وہ اس کے پرہیز سے، اس کے اہتمام سے واقف نہیں ہے تو اس کی جو کمی بیشی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے عمل میں تاثیر نہیں آتی۔ اسی طرح سے کوئی اگر عامل ہے وہ پرہیز کے قوانین سے واقف نہیں ہے تو اس کے عمل میں کمی رہ جاتی ہے، اور جب عمل میں کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ پرہیز اس وجہ سے کرا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر روحانیت میں کوئی کمی ہو، یا اس کے پڑھنے میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، یا اس کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہے، اور وہ اگر پرہیز کرتا ہے، پرہیز کے ساتھ عمل کو کرتا ہے جس میں کوئی زکوٰۃ ہے یا کچھ، تو اس کی روح کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر ایک تقوی داری آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل قبولیت کی طرف جلد رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص محنت بہت کرے کوئی چیز کی، کسی عمل پہ، کسی زکوٰۃ پہ، کسی اور چیز پہ، اور اگر اس میں وہ پرہیز نہیں کیا ہوا، یعنی کہ وہ کھانے میں بھی دھیان نہیں دے رہا، دیگر دنیاوی معاملات میں بھی احتیاط نہیں برت رہا، وہ کہہ رہا کہ صاحب میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا پرہیز کر رہا ہوں، تو جتنے دن اس کی ادا کرنے کے ہیں وہ ادا کرتا ہے اور اس کا فیض نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن مجھے نتیجہ نہیں ملا۔ تو اس کی جس طرح سے اور دیگر وجوہات ہوتی ہیں کہ اجازت صحیح ہونا، سید العقیدہ اور صاحب مجاز سے اجازت کا ہونا، پھر صحیح عمل ہونا، پھر صحیح عمل کا پڑھنا، اور اسی طرح سے اور لوازمات کے ساتھ پرہیز بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ عملیات کے لوگ شائق تو بہت ہوتے ہیں اور بہت کسی کے بتانے پہ کہیں کچھ بھی پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک بہت خصوصی چیز اور بہت بنیادی چیز ہے پرہیز، تو پرہیز کا آنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے، چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ ایک عام انسان ہو۔ تو آج ہم جو پرہیز کا بتانے جا رہے ہیں کہ یہ بالخصوص جو سب سے زیادہ عوام الناس میں بھی رائج ہے اور لوگ جانتے ہیں، سب سنا ہے کہ دو طرح سے پرہیز ہوتے ہیں، ایک پرہیز جلالی، ایک پرہیز جمالی۔ پرہیز جلالی یہ ہے کہ جس میں جلالی کا ذکر آ جائے تو پرہیز جلالی میں جو مختصراً چیزیں ہیں وہ ہیں کہ گوشت ہر طرح کا، مچھلی، انڈا، یعنی یہ وہ چیزیں جو جلال کو ظاہر کرتی ہیں، یہ سب ترک ہونی ہے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی ہر طرح کی چیز، یہاں تک کہ چائے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چائے پی سکتے ہیں کہ نہیں، جس میں دودھ استعمال ہو رہا ہے آپ وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے شہد ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حیوانات سے آ رہی ہیں اور اس میں جلال ظاہر ہے، تو اس لیے شہد، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی، گھی نہیں ہونا، آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پان، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، مسالے کی کسی کا ہو، وہ سب کچھ نہیں۔ اسی طرح سے چمڑے سے بنی ہوئی جوتے، چپل، یا چمڑے کی بیلٹ یا چمڑے کی کوئی اور چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح سے لہسن، پیاز، مولی، ہینگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بو پیدا کرتے ہیں، اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں جلالی میں آتی ہیں۔ اب اگر جہاں کہیں ذکر ہو کہ صاحب جمالی پرہیز کرنا ہے تو جمالی پرہیز کے اندر بالخصوص طور پہ گوشت ہر طرح کا، مچھلی، انڈا اور کچی لہسن، پیاز، ہینگ، مولی جو بو پیدا کرے،
ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ باقی دیگر چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جہاں جمالی کا ذکر ہو وہ کر سکتے ہیں، یعنی جیسے دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور دیگر کھانے کی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں جلالی اور جمالی پرہیز ہیں، اس کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس کو معلوم ہوگا تو وہ آسانی سے اس کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔